والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 یعنی 94 کی تلاوت کی، اور یہاں سے 11ویں رکوع کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اس سورۃ مبارکہ کا. ویسے اس کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں معذرت کرتا ہوں اس بات پر کہ میں نے جو ٹائم اناؤنس کیا تھا وہ 11 بجے کا ٹائم تھا، اور الحمدللہ میں اس درس قرآن کے سلسلے میں 11 بجے کے لیے بالکل تیار تھا، درس قرآن شروع کرنے والا ہی تھا. تو اسی اثناء میں ہمارے یہاں پہ وہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی، اور جس کی وجہ سے لائٹ چلی گئی، اور پھر ہمیں یہ پروگرام تھوڑا مؤخر کرنا پڑا. اب الحمدللہ جیسے ہی ابھی لائٹ آئی ہے تو میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ پروگرام کرنا شروع کیا ہے. تو یہ 11ویں رکوع کی تفسیر سے پہلے تھوڑا سا میں پچھلا ذکر کر دوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ خوبصورت واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرمایا، جس کے ابتدا اس طرح سے فرمائی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا تو ان کے والد نے اسے پوشیدہ رکھنے کا فرمایا کہ ان کے بھائی آپ کے دشمن نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کے 11 بھائی تھے. لیکن بہرحال جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا. وہ بھائیوں کو خواب پتہ چل گیا، اور بھائی آپ سے حسد میں مبتلا تھے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، اور وہ اس محبت میں شریک ہونا چاہتے تھے. تو انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، پروگرام بنایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، تو انہوں نے آپ کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا. وہاں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے نکال لیا. پھر آپ کے بھائیوں نے آپ ہی کو بیچ بھی دیا اس قافلے کو. وہ قافلہ آپ کو لے کے مصر آ گیا، یہاں تک کہ عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور اپنے محل میں عزت و احترام کے ساتھ رکھا. پھر عزیز مصر کے اہل خانہ نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، تو آپ نے اسے دوری اختیار کی. آپ پاک دامن تھے، اللہ کے نبی تھے، تو اس کی پاداش میں بلا وجہ، چونکہ آپ ثابت بھی ہو چکا تھا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو وہ عزیز مصر کی عزت بچانے کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہاں پر آپ نے 8 یا 9 سال جیل میں گزارے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آپ جیل سے نکلے تو بادشاہ وقت کو خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی. وہ خواب کی تعبیر آپ نے بیان کی، تو بادشاہ وقت کا آپ پر بڑا اعتماد ہو گیا، اور اس نے آپ کو اپنے جگہ پہ بٹھا دیا اور اپنا سارا معاملہ آپ کو سونپ دیا. تو آپ نے اپنی حکمت عملی سے مصر کو شدید قسم کی پرابلم سے جو قحط پڑنے والا تھا، نہ صرف اس سے بچا لیا، بلکہ مصر کے تمام لوگ آپ کے غلام ہو گئے، اور آپ نے ان کو اپنا زر خرید غلام بنا کے ان کو اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا. سب لوگ آپ سے نہایت محبت کرنے لگے. چونکہ قحط پڑا ہوا تھا تو کنعان وہاں سے اتنا دور بھی نہیں تھا، تو وہاں بھی قحط تھا. تو آپ کے بھائی یہ امید لے کر کہ مصر کا بادشاہ بہت اچھا بادشاہ ہے، آپ کے پاس غلہ خریدنے کے لیے آئے، تو آپ نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکے. تو آپ نے ان کو اچھا خاصا مال دیا اور بہت حسن سلوک کیا، یہاں تک کہ پھر اگلی مرتبہ آپ کے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئے. حضرت بنیامین کو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت عملی کے ذریعے، حیلے کے ذریعے، جو شرعی حیلہ کہلاتا ہے، تو ان کو روک لیا. اور پھر آہستہ آہستہ معاملہ یہ ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی پہچان کرا دی کہ میں وہی یوسف ہوں
جن کے ساتھ تم نے ظلم کیا، جن کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ بہت کچھ کیا۔ پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بھجوائی اور کہا کہ میری قمیص میرے والد کو جا کے سر پہ ڈال دینا۔ تو اب یہ آپ کے بھائی یہ قمیص لے کر مصر سے چلے ہیں، مصر سے چلے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، تو ان کے والد ماجد نے فرمایا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندونی، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ سٹھیا گیا ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے عقل زائل ہو گئی ہے اور یوسف علیہ السلام کی محبت میں ایسے مستغرق ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کی ان کو خوشبو آنے لگ گئی۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ ابھی 8 دن کا فاصلہ تھا، اب وہ مصر سے جدا ہوئے تھے، کنعان پہنچنے میں ان کو 8 دن لگنے تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو آ گئی اور آپ نے وہ بات بھی بیان کر دی۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھائی تو ابھی پہنچے نہیں تھے، وہ تو راستے میں تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ گفتگو کس سے فرمائی؟ تو آپ نے اپنے نواسوں سے، پوتوں سے، ان جو جتنے افراد تھے وہ گھر میں یہ گفتگو فرمائی۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے اس وقت تو آپ کو قمیص کی خوشبو نہیں آئی، لیکن اب 8 دن کا فاصلہ پھر آپ کو خوشبو کیسے آ گئی؟ تو بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ خوشبو پہنچا دے، جب نہ پہنچائے۔ اور دوسری ایک توجہ، عقلی توجہ یہ ہے کہ وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چاندی کی نلکی میں اپنے ڈال کے اپنے گلے میں رکھی ہوئی تھی، اس وقت وہ بند تھی اس لیے خوشبو نہیں پہنچی، لیکن اس وقت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص اس نلکی سے نکال کر اپنے بھائیوں کے حوالے کی تو کھلی فضا میں آ گئی، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی۔ یا ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ مفسرین نے کہ اس وقت کی ہوا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم مجھے اجازت دے دے، مشرق کی ہوا نے کہا کہ میں مغرب کی طرف چلوں اور یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو میں حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، تو وہ خوشبو جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تک چلی گئی۔ لیکن یہ ساری کی ساری تعویلیں ہیں، اصل یہ ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا معجزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو مختلف قسم کی صلاحیتوں سے متصف فرماتا ہے، جس طرح کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کئی میل دور سے چونٹی کی آواز کو سن لیا، ان کی گفتگو کو سن لیا اور ان کی ساری بات بھی آپ سمجھ گئے، حالانکہ ہم لوگ اپنے کان میں بھی چونٹی رکھ لے تو ہمیں اس کی آواز نہیں آتی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پیچھے بیان کیے جا چکے ہیں، تو یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اس وقت ظاہر ہوا اور آپ کو اتنی دور سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آ گئی۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ اپنی زیادہ عمر کی وجہ سے ان کی عقل زائل ہو گئی ہے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو وہ بولے گھر والے جو بھی تھے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں گرفتار ہیں، یوسف علیہ السلام کی اسی محبت میں گرفتار ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، پھر آخر چند دن گزرنے کے بعد وہ قافلہ بھی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، پھر جب خوشی سنانے والا آیا اور اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈالا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کہاں میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، کہ اللہ کی طرف سے مجھے علم عطا کیا گیا ہے جو تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا علم دیکھیے کہ عام انسانوں سے بڑھ کر ہے، اور اسی طرح پھر یہ ایک کرامت ہے اس قمیص کی جو یوسف علیہ السلام کی، کہ جس سے وہ بینائی دوبارہ لوٹ آئی۔ تو الحمدللہ یہ تبرکات کی برکتیں ہوتی ہیں جس کے اہل سنت قائل ہیں، اور انبیاء کے تبرکات ہوتے ہیں۔ خود تابوت سکینہ کا قرآن مجید میں ذکر کیا
اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیص کا ذکر آیا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا احادیث میں ذکر آتا کہ صحابہ کرام ان سے تبرک لیتے تھے، برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارکہ کو، منہ مبارکہ کو پانی میں ڈال کے مریض کو پلاتے، اس کو شفا ہو جاتی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا امہات المومنین کے پاس تھا، جو آپ پانی میں ڈال کے مریضوں کو پلاتی تھیں، اس کا دھون پلاتی تھی تو مریض درست ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ رب العالمین انبیاء کے، اولیاء کے تبرکات موجود ہیں جس سے لوگ خوش عقیدہ لوگ الحمدللہ برکت لیتے ہیں، اور یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہی قرآن مجید کی آیات طیبات ہیں۔ فرما قالوا، تو وہ بولے، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان کنا خاطئین، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہ کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطاوار ہیں۔ تو اب انہوں نے چونکہ جانتے تھے کہ ہمارا والد بھی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جب ہمارے لیے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرما لے گا۔ تو یہاں پر اس آیت طیبہ سے ایک تو یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ چاہی۔ مگر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ چاہنے کے لیے انہیں اپنے باپ سے درخواست کی، حالانکہ ہر شخص اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے، لیکن یہ آیت طیبہ بتا رہی ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ خود بھی دعا کر سکتے تھے، جیسا کہ عام طور پہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، تمہیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، کیا وسیلہ لینے کی ضرورت ہے۔ مگر دیکھیے قرآن ثابت کر رہا ہے وسیلے کو، حالانکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو ڈائریکٹ دعا کرنے کے بجائے ان کے بھائیوں نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا وسیلہ لیا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ تمام جو مسلمانوں کے عقائد ہے جو اکثر مسلمانوں میں رائج ہے، الحمدللہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت تو سبھی کے لیے ہے، لیکن خاص لوگوں کی خاص بات ہے، اور ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرائی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ مسلمانوں میں روایت ہے کہ جس کو وہ نیک سمجھتے ہیں اس سے جا کے دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری ہوتی ہے تو ان کے وسیلے سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہا میں جلد ہی تمہاری تو بخشش اپنے رب سے چاہوں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً ان کی بخشش کی دعا نہ کی، بلکہ فرمایا کہ عنقریب میں تمہاری بخشش چاہوں گا اپنے رب سے، یعنی رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، کیونکہ انہو هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی ہیں جو ہدایت کے لیے آتے ہیں، تو جس طرح آج ہم نے بعض مادہ پرست لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اور بار بار آیت پڑھ کے سناتے ہیں، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کسی ہیلے کی تمہیں، کسی وسیلے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جناب خود دعا کر لیجئے۔ لیکن اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے تو یہ جواب نہیں دیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا، حالانکہ وہ تو کتنے بڑے موحد تھے، وہ تو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ تو بس یہاں سے فرق آیا تھا شیطانی توحید کا اور اسلامی توحید کا۔ تو یہ اسلامی توحید تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جاؤ تم ڈائریکٹ دعا کر لو، فرمایا کہ ہاں میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب کروں گا، تو یہ کیا وجہ تھی؟ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اصل میں جمعے کی رات کا انتظار کیا تھا کہ جمعے کی رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں قرآن مجید یاد کرتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا، جلدی میرے سینے سے نکل جاتا ہے، تو آپ مجھے کچھ فرمائیے۔ تو حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، ہو سکے تو جمعے کی رات کو آخری شب میں یا درمیان میں یا ابتدا میں، کہ جب اللہ کی خصوصی تجلی ہوتی ہے، تم 4 رکعت نماز پڑھو، اور اس نماز میں
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حامیم دخان پڑھو، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام سجدہ پڑھو، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تبارک الذی پڑھو، سورہ ملک۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے کچھ الفاظ تعلیم فرمائے جو تفصیل کے ساتھ ترمذی شریف اور دیگر کتابیں موجود ہیں کہ ان الفاظ سے دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسا ہی کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا بھی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے عنقریب دعا کروں گا، تو آپ بھی اسی گھڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس طرح سے 3 یا 4 یا 5 مرتبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو پہلے میں 3-4 آیتیں بمشکل یاد کر پاتا تھا، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر بعد میرے سینے سے نکل جایا کرتی تھی، اور اب میں 30-40 آیتیں تھوڑی سی دیر میں یاد کر لیتا ہوں، اور وہ میرے سامنے ایسی، جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، پتہ چلا کہ وقت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور خاص وقتوں میں خاص تجلی ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو جس طرح کہ ماہ رمضان المبارک اس وقت ہمارا چل رہا ہے، تو اس کی تو ہر گھڑی ہی بہت مقدس ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑا ثواب ہے، اور اس میں پھر جو طاق راتیں آتی ہیں ان کا پھر عظیم ثواب ہے۔ تو یہاں پہ جمعے کی رات کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ عنقریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تو یعقوب علیہ السلام کو جمعے کی رات کا انتظار تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں کے لیے وہ دعا کی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا کی، اور ایک عرصے تک آپ دعائیں فرماتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں کی مغفرت کی نوید سنا دی گئی۔ فرماتے کہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، اب پھر کلام چونکہ موجز ہے اور بہت اختصار کے ساتھ بہت تفصیلی گفتگو بیان کر دیتا ہے، اب یہ ساری بیٹوں کی ملاقات ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت لوٹ آئی، اور آپ کو یوسف علیہ السلام نے جو کہ انوائٹ کیا تھا مصر کی طرف، تو اب یہ پورا کا پورا قافلہ، پورا کا پورا قبیلہ، اب یعقوب علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں، مفسرین نے لکھا کہ آپ کے بیٹوں سمیت اس وقت آپ کی اولادیں 60-70 کے قریب تھی، جس میں آپ کے پوتے پوتیاں وغیرہ سب شامل تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ مصر پہنچے، تو اسی بات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں اور باپ کو اپنے پاس جگہ دی، ابویہ، اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ قال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، انشاء اللہ آمنین، اور کہا کہ مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ، ان کا نام راحیل تھا، اور بنیامین کی ولادت کے بعد ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، اونچی جگہ پہ بٹھایا۔ تو بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ آپ کی خالہ تھی جو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خالہ سے نکاح کر لیا تھا، تو خالہ ویسی بھی ماہی کی طرح ہوتی ہے، پھر یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ بھی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا، تخت پہ بٹھایا۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی والدہ کو زندہ کر دیا تھا، اور اس خاص مقصد کے لیے زندہ کر دیا تھا تاکہ یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہو جائے۔ تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اسی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں آپ نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کا آدمی مقتول ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
اسی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور آپ نے مردے زندہ کیے۔ پھر احادیث طیبہ میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا، بلکہ آپ کے والدین کے حوالے سے بھی یہاں پر اس مقام پر بعض مفسرین نے گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر آپ کے لیے آپ کے والدین کو زندہ کر دیا تھا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کیا۔ تو وہ اصل میں ویسے تو وہ زمانہ فطرت میں ان کا انتقال ہوا تھا، وہ مومن ہی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو زندہ کرنے کا مقصد ان کو شرف صحابیت عطا کرنا تھا۔ اور یہ مختلف کتابوں میں روایت موجود ہے جس پر مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ امام قرطبی نے بھی التذکرہ میں اس کو ذکر کیا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کو ذکر کیا، اسی طرح بہت سارے بزرگوں نے اپنے کتب میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ اس پہ رسائل رکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کو زندہ کیا اور ان کو اپنے ہاتھ پہ مسلمان بھی کیا شرف صحابیت عطا کرنے کے لیے۔ تو چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ان تمام روایتوں کو میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن مختصراً میں نے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ہاتھ پہ کسی مردے کو زندہ کرے یا کسی نبی کے ہاتھ پہ زندہ کرے تو ولی کے ہاتھ پہ کرتا تو ولی کی کرامت کہلاتی ہے، اور نبی کے ہاتھ پہ زندہ کرتا تو نبی کا معجزہ کہلاتا ہے۔ لیکن حقیقتاً وہ طاقت وہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جن کا ظہور کسی نبی سے یا ولی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ البتہ کفار ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جائے گا۔ متعدد آیات میں اس بات کا ذکر کیا گیا، کفار کے اس عقیدے کا رد کیا گیا۔ خود سورہ یاسین کے اندر بہت ہی پیارے بلیغ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ فرمایا کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، تو وہ بولا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا جواب دیا، آپ فرما دیجئے قل، آپ فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ اس کو وہی ذات زندہ کر دے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ تو الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جب چاہے زندہ کر دے، وہ خود فرماتا ہے وہ بکل خلق علیم، تو وہ تو ہر طرح کی پیدائش کو جانتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ممکن ہے اور قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر والدین کا ذکر کیا گیا، تو قرآن کا جو ظاہر ہے اس کے مطابق اگر والدہ کو زندہ کیا گیا تو یہی اس کے ظاہر کے عین مطابق ہے۔ وقالت، اچھا پھر فرمایا کہ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور وہ سارے کے سارے اس کے لیے سجدے میں گرے۔ اب وہ خواب تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، اور اس خواب کی حقیقت سامنے آ گئی۔ ان سب بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ کے والدین نے کیا، کیونکہ خواب میں یہی تھا کہ میرے والد، میں دیکھتا ہوں کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب سچ کر دکھایا۔ جب یہ کام ہو گیا، وقال یا ابتی، اے میرے والد ماجد، یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے والد، ھذا تاویل رؤیای من قبل، اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلھا ربی حقا، اور بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا۔ تب یہ خواب کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کر دکھائی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ٹائم لگا اس خواب کی تعبیر کو پورا ہونے میں، کتنا عرصہ لگا۔ تقریباً بعض روایتوں کے مطابق 14 سال، بعض روایتوں کے مطابق 17 سال کی عمر میں سیدنا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے، اور بعض روایتوں کے مطابق 80 سال بعد اس خواب کی تعبیر ہوئی۔ بعض مفسرین نے 40 سال بھی لکھے ہیں، بعض نے 20 سال بھی لکھے، بعض نے 18 سال بھی لکھے ہیں۔ لیکن کتنے واقعات ہوئے، کتنے معاملات ہوئے، یوسف علیہ السلام کو کیسے کیسے معاملات سے گزرنا پڑا، ساری صورتیں، لوگوں نے کیا کیا پروگرام بنایا، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ غالب امرہ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر پہ غالب ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جو اللہ نے دکھایا تھا نبی کا خواب سچا ہوتا اسے سچا کر دکھایا۔ فرمایا قد جعل ربی حقا، کہ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا۔ وقد احسن بی، اور بے شک اس نے مجھ پہ احسان کیا۔ اذ اخرجنی من السجن، کہ مجھے قید سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اب یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے نعمت کو بیان کیا، رب کو احسان کو بیان کیا۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کے انداز کو دیکھ لیجئے کہ اتنا بڑی آپ کو کامیابی ملی، اتنے مشکل حالات میں آپ نے صبر کیا، آپ نے کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، اپنے محبوب باپ سے، اپنے بھائیوں سے، سب سے جدائی آپ نے گوارا کی، اور کتنے سخت حالات میں آپ نے ٹائم گزارا۔ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عملی کی بدولت وہ کامیابی عطا کی کہ پورے مصر کی رعایا آپ کی غلام ہو چکی تھی۔ لیکن جب شکر ادا کرنے کی بات آئی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک بات بھی اپنی طرف منسوب نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، میرے رب نے مجھ پہ بڑا فضل فرمایا۔ پھر مزید آگے کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ تو اب یہ دیکھیے دعا کرنے جا رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، اور دعا کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اپنے رب کریم کی پہلے تعریف بیان کی جائے، رب کی تعریف بیان کرنے کے بعد پھر دعا کی جائے۔ اور ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد حبیب علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے، اور آخر میں بھی درود پڑھا جائے، جو قبولیت کی دلیل ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمینوں کو بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا آخرت میں۔ تو اب ساری کی ساری اچھائیاں آپ نے رب کی طرف منسوب کر دی۔ اب یہ اصل میں تربیت ہوتی ہے، اور یہ انبیاء کرام ہیں، یہ تو تربیت یافتہ ہوتے ہیں اپنے رب کی طرف سے، لیکن جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انداز کتنا محبت بھرا ہے۔ تو کوئی برائی بھی اپنے رب کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ برائی اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور کمزوری اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اچھائی اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی ساری اچھائیوں کو اپنے رب کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان اٹھا، یعنی مجھے تو موت اس حالت میں دے کہ میں اسلام پر ہوں، ایمان پر ہوں، تیرے دین پہ عمل کرتا ہوا ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ اور یہ بھی دعا کر دی کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اب یہاں پر بات یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام تو خود نبی تھے، تو صالحین کے ساتھ ملانے سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ صالحین شاید ہم لوگ بہت چھوٹا لفظ کو سمجھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں لفظ صالح ایک ایسا لفظ ہے جو ہر قسم کی بھلائیوں کا جامع ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آپ کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو تقریباً ہر نبی نے آپ کو صالح فرمایا، یعنی تمام اچھائیوں کا جامع ہے آپ، تمام خوبیوں کے جامع آپ۔ اور پھر یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی مراد تو یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا،
ان کے وصال کے 20 سال بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اپنے دادا اسحاق علیہ السلام، اپنے پردادا ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کی آپ نے دعا کی تھی۔ اور یہاں پر اور میں تفصیل بیان کر دوں جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ تقریباً یعقوب علیہ السلام کے 20 سال بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا، تو آپ نے مصر میں تھے، آپ لوگ، آپ کا سارا خاندان بھی وہاں پہ آباد تھا۔ تو جس وقت آپ لوگ تشریف لائے تھے تو تقریباً 70-72 آدمی تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل میں پیدا ہوئے، تو اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور درمیان میں تقریباً 400 سال کا فاصلہ تھا۔ تو بہرحال سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے باپ داداؤں کے ساتھ دفنا دیا جائے، کیونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مصر میں نہ دفنانا، بلکہ شام میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مجھے دفنا دینا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام خود اپنے نفس نفیس سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جسد اقدس کو لے کر شام گئے تھے اور وہاں پر انہی بزرگوں کے ساتھ آپ کا اپنے مدفن تیار کیا۔ تو آپ نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا، اور آپ نے دعا بھی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن اتفاقی بات یہ کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو چونکہ لوگ آپ سے بہت محبت کرنے والے تھے، تو ہر گلی ہر محلے سے یہی صدا آ رہی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہمارے علاقے میں دفن کیا جائے۔ وہ کہتا تھا ہمارے علاقے میں دفن کیا جائے، وہ کہتا تھا ہمارے علاقے میں دفن کیا جائے، تاکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی برکتیں ان کو مل جائے۔ تو بھائی آپ کی اس وصیت کو پورا نہ کر سکے، پھر بالآخر سب میں صلح قائم رکھنے کے لیے طے کیا گیا کہ بھئی کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے سب کو یوسف علیہ السلام کی برکتیں مل جائیں۔ تو اب وہ ترکیب یہ تھی کہ دریائے نیل میں آپ کی قبر شریف بنائی گئی، آپ کو تابوت میں بند کیا گیا، آپ کے جسد اقدس کو، اور دریائے نیل میں گڑھا کھود کر آپ کو وہاں پہ دفن کر کے مٹی اوپر سے ڈال دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دریائے نیل کا پانی جب آپ کے اوپر سے گزرے گا اور پھر یہ گزر کے اہل مصر کے پاس آئے گا تو تمام مصر والوں کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی برکتیں مل جائیں گی۔ اب یہ معاملہ ہوا اور آپ کی وصیت پہ عمل نہیں ہو سکا۔ پھر 400 سال گزر گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پھر مصر سے ہجرت کی بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو آپ جا رہے تھے، سب کچھ تیاری ہو چکی تھی، لیکن آپ کی سواری کے رخ بدل گئے، سواریاں آگے چلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو فرمایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کے جائیں، یوسف علیہ السلام کو یہاں سے لے جائیں ساتھ۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں معلومات کی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھی وہ قبر کہاں ہے، کہ وہ زمین سے مل چکی تھی۔ بہت معلومات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت ہے جو آپ کی قبر جانتی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ میری شرط ہے، وہ میری شرط آپ پوری کر دیں گے تو میں بتا دوں گی سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر شریف کہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بولو کیا چاہتی ہو؟ تو ایک تو اس نے یہ شرط کی کہ مجھے میری جوانی لوٹا دی جائے اور میں ہمیشہ جوان رہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اوکے کر دیا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اب یہ اللہ کے نبیوں کے اختیارات ہوتے ہیں، ان کو اسپیشل اختیارات دیے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کتنا عظیم اختیار ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اب اس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس اختیار کی بدولت مفسرین نے لکھا کہ ہر 50-55 سال کی عمر کے بعد وہ عورت کی عمر پھر 32 سال کی ہو جایا کرتی تھی، پھر سے وہ جوان ہو جایا کرتی تھی، پھر ایک طویل عرصے وہ ایک طویل عرصے وہ زندہ رہی۔ پھر دوسری شرط اس عورت نے کیا رکھی تھی، بڑھیا نے وہ رکھی تھی کہ مجھے جنت مل جائے اور جنت میں آپ کے درجے میں رہوں، یعنی آپ کے اہل بن کے رہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس بات پہ اڑی رہی کہ نہیں، جنت تو مجھے ملنی ہے مگر جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گے، آپ کے اہل بن کے۔ تو آپ کو یہ بات ناگوار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اس بات کو مان لو، کوئی بات نہیں۔ تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو مان لیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے آقا سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، تو وہ تو جنتی تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے لیے،
آپ پہ ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو آپ نے بھی اپنے صحابہ کرام سے یہی فرمایا تھا، حضرت ربیعہ سے فرمایا تھا کہ سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے یہ عرض کی کہ اسألک مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وغیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ تو یہ حبیب کے اختیارات تھے، وہ کلیم کے اختیارات تھے، یہ حبیب کے اختیارات تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ نظر کرم فرما دیتے ہیں تو وہ آپ نے ان کو کامیاب فرما دیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ قبر شریف پتہ چلی، زمین کو کھودا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسد اقدس کو لیا گیا اور پھر فلسطین میں لے جا کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اور یہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف بیان کر رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور تم ان کے پاس نہ تھے ظاہری طور پر جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ داؤ چل رہے تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا کہ اس وقت آپ جسمانی طور پر یہاں پہ موجود نہیں تھے کیونکہ آپ کا ظہور تو بعد میں ہوا ہے۔ تو جب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن ان کی سازشوں کا بھی آپ کو علم دے دیا گیا۔ اب یہ ساری کی ساری یہ آیت طیبات دراصل کفار کو، یہودیوں کو، قریش کو یہ بتانا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ انہوں نے جا کے نہ تو کسی عالم سے کسی مدرسے میں پڑھا ہے، نہ کسی عالم سے جا کے کوئی درس لیے ہیں، نہ کسی علمی محفل میں وہ بیٹھے ہیں۔ وہ تو اللہ کے حکم سے تربیت ان کی ہوئی ہے، اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے ان کو یہ ساری کی ساری باتیں معلوم ہو گئی، کیونکہ یہودیوں نے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں نہیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنے خوبصورت انداز میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا، تو جس کے نتیجے میں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن چونکہ وہ بغض رکھتے تھے، سچا جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر دلیل کے طور پہ بیان کیا کہ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا یہ نبی بیان کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی فرمائے۔ لیکن ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے قلبی طور پہ تکلیف ہوتی تھی کہ ساری دلائل میں نے بیان کر دیے، ساری باتیں سچی سچی میں نے ان کو بتا دی ہے، میری نبوت میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے۔ یہ لوگوں کی نفسیات بتا دی ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ سامنے والا بدلہ مانگ رہا ہے تو پھر آدمی اس کی بات نہیں مانتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان تو یہ تھی کہ آپ علیہ السلام ان کو خدا کا گھر، خدا کی راہ بھی دکھا رہے تھے، اسلام کی تعلیم بھی دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے تھے، تو یہ سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت ہے، مگر یہ قرآن سارے جہان کے لیے نصیحت ہے۔ تو نصیحت آپ نے بیان کر دی ہے، اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہاں پر 11واں رکوع پورا ہو گیا، اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ منگل کو ہم 12ویں رکوع کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اخیر میں ہم سب دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اے رب کریم اس قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کے پیغام کو دور و نزدیک تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے رب کریم اپنے عذاب سے معمون فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما دے، فضل فرما دے، ہمارے اے رب کریم اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے، اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا فرما دے۔ اے رب کریم تو ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے بھائی جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکالیف میں مبتلا ہیں، بے روزگاری میں مبتلا ہے، تنگی رزق میں مبتلا ہے، اے رب کریم مختلف مصائب آفات میں مبتلا ان سب کے آفات و مصائب کو، تنگیوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو باروزگار ان کے رزق حلال میں وسعت برکت عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دے، جو با اولاد ان کی اولادوں کو نیک و تابع فرمان بنا دے۔ اے رب کریم جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہے تو ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے رب کریم کو قرض کے بوجھ سے سبق دوشی عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا جن کے رقم میں پیسے پھنسا لیے گئے ان کے رقم میں پیسے انہیں واپس دلا دے۔ اے رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اے رب کریم اس کرونا سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرما لے۔ اے رب کریم، اے رب کریم اس کے پیچھے لوگوں کے بھی جو بھی غلط عزائم ہیں ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اے رب کریم تو ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ اے رب کریم مخلوق کے سامنے شرمندگی سے بچا۔ اے رب کریم، اے رب کریم تو اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہماری، ہمارے والدین کی، جمیع مسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات کی مغفرت فرما دے۔ اور جتنے حضرات ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں، یہ جو آئندہ دیکھیں گے، اے رب کریم سب کی جائز مرادوں کو، جائز حاجتوں کو، نیک تمناؤں، نیک خواہشات کو پورا فرما دے، دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي عليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اے رب کریم اس رمضان شریف کی برکت عطا فرما، اس رمضان شریف میں ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہم پہ کرم فرما، فضل فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔